Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. Today we are starting chapter 5 of Science Book 8, which is periodic table. So let's understand what is periodic table. Every one of you must have seen the table which we use in our houses, dining table or drawing room table, small tables in your bedrooms or living rooms. But some of you must have also seen a table on the table. I have shown the table on the surface of a table. So this is a chessboard. آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ ٹیبل صرف وہی نہیں ہوتا جو کہ آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اوپر چیزیں رکھنے کے لیے یا بیٹھ کے اوپر کھانا کھانے کے لیے. ٹیبل جو ہے وہ ایک ایسی ٹیبل جیسی ٹیبولر شیپ بھی ہوتی ہے جس میں لائنز لگی ہوتی ہیں اور جس کے اندر خانے بنے ہوتے ہیں، جس طرح کے اس میں بنے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں اس کے خانے کہ ایک سفید ہے، ایک براؤن ہے، پھر سفید ہے، پھر براؤن ہے، پھر سفید ہے، پھر براؤن ہے، پھر سفید ہے، پھر براؤن ہے. تو یہ اس طرح خانے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح بھی خانے بنے ہوئے ہیں، یہ سفید ہے، یہ براؤن ہے، یہ سفید ہے، یہ براؤن ہے، یہ سفید ہے، یہ براؤن ہے، یہ سفید ہے، یہ براؤن. تو اس طرح بھی بنے ہوئے ہیں اور اس طرح بھی بنے ہوئے ہیں، دونوں طرف بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ٹیبل ہے. تو ٹیبل کی سرفیس کے اوپر بھی ایک ٹیبل ہے. اچھا، اس کے بعد اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی تو ایک ٹیبل ہے، ٹیبل آف 2, 3, 4 and 5. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس طرف یہ بھی ایک لائن ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بھی ایک لائن ہے، تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی لائن ہے، یہ بھی لائن ہے، یہ بھی لائن ہے، اور یہ بھی لائن ہے، اور اس لائن کو میں ہاریزنٹل لائن کہہ دوں. ہاریزنٹل ہے نا یہ. ٹھیک ہے، افقی. اور اس لائن کو میں ورٹیکل لائن کہہ دوں. یعنی یہ لائن جو ہے، اس کو اگر میں کہہ دوں کہ دس لائن رنز فرام لیفٹ ٹو رائٹ، لیفٹ سے، یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ، لیفٹ سے رائٹ کی طرف یہ لائن جا رہی ہے یا رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ہاریزنٹل لائن ہوگی. اور اگر میں کہوں کہ یہ لائن جو ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم جا رہی ہے، ٹاپ ٹو باٹم، تو یہ بھی لائن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہ ٹیبل تو آپ روزانہ یاد کرتے ہیں، ٹیبل آف 2, 3, 4 and 5. ٹھیک ہے. یہ بھی ٹیبل ہے. تو آپ نے جو پہلا ٹیبل دیکھا، جو میں نے آپ کو باقاعدہ ٹیبل کی شکل دکھائی، اس میں بھی آپ نے دیکھی روز، لائنز جو اس طرح تھیں اور اس طرح بھی تھیں، اور اس میں بھی آپ نے دیکھی. تو کیا ثابت ہوا آپ کو کہ جو ٹیبل ہے وہ ایکچولی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں ہاریزنٹل لائنز ہوتی ہیں اور ایک اس میں ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں. اچھا، آپ ایک اور چیز دیکھیں. آپ ذرا اپنا، جب آپ اسکول کی اسمبلی میں، مارننگ اسمبلی میں اسکول کے گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا بناتے ہیں آپ؟ لائنز بناتے ہیں. یہ کلاس 5 کی ایک لائن ہے جی. اچھا، یہ کلاس 4 کی لائن ہے، یہ کلاس 3 کی لائن ہے، یہ 2 کی لائن ہے، یہ 1 کی لائن ہے، یہ پریپ کی لائن ہے، اور یہ نرسری کی لائن ہے. ٹھیک ہے جی. 7 لائنز بن گئی. ٹھیک. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس طرح 7 لائنز بن گئی ورٹیکل، یہاں سے لے کے اینڈ تک، فرض کریں یہ پہلا لڑکا ہے اور اینڈ پہ آخری اسٹوڈنٹ کھڑا ہے، وہ
से 20th स्टूडेंट, 20 लड़के इस लाइन में खड़े, और अगर मैं इस तरफ मुंह करके हॉरिजॉन्टल लाइन देखूं, ये 5वीं जमात का लड़का है, ये चौथी का है, उससे अगला तीसरी का है, उससे अगला दूसरी का है, फिर पहली का है, फिर प्रेप का है, फिर नर्सरी का है, तो ये कितने हो गए? 7। तो ये भी एक लाइन बन गई, और ये भी एक लाइन बन गई। इस तरफ 20 हैं और इस तरफ 7 हैं इस लाइन में, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई और ये वर्टिकल लाइन बन गई। तो जो मॉर्निंग असेंबली में आप ग्राउंड में खड़े होते हैं, वो भी आप टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो टेबल में 2 चीजें जरूरी हैं समझनी, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक वर्टिकल लाइंस। अच्छा, और ये एक टेबल है, ये टेबल जो है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये भी देख लें, इसमें भी लाइन है। ये देखें, ये लाइंस हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। जब ये लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और इस तरह वर्टिकल बनती हैं, तो ये आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, सेगमेंट्स, डब्बे बन जाते हैं, जिनको आप उर्दू में खाने कहते हैं। ये खाने बन जाते हैं। जब आप ऐसे लाइन लगाएंगे और ऐसे लाइन लगाएंगे तो ये फिर खाने तो बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह वो आपके इस टेबल में अगर आप इनको लाइनों में लिख देते तो ये खाने ही थे ना, 1 2 3 और 4, ठीक है, डब्बे हैं ना ये मुख्तलिफ रंग के, ठीक। तो ये जो टेबल के अंदर ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस जो हैं, इनके अंदर क्या चीज है? जिस तरह आपने असेंबली में टेबल बनाया था तो हर बॉक्स के अंदर एक स्टूडेंट खड़ा था, ऐसे ही था ना, ठीक। तो जिस तरह आपने ये टाइम्स के टेबल्स बनाते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो इसमें जो ये बॉक्सेस हैं, खाने जो हैं, उनमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स बनते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाने में और वर्टिकल लाइनें में लगाने में, उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब सबसे पहली बात इसमें यह समझ लें आप, ये जो पीरियोडिक टेबल है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये तो मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि इसको पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, ठीक है। हालांकि इस टेबल के अंदर पीरियड तो नहीं है, पीरियड तो आपके स्कूल में होते हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। वो क्या होता है पीरियड? पीरियड एक टाइम का स्पैन है ना, कि ये जो है जी 45 मिनट्स का पीरियड, पहला इंग्लिश का और दूसरा उर्दू का 45 मिनट्स का, तीसरा मैथ का 45 मिनट्स का, चौथा साइंस का 45 मिनट्स का, पांचवा सोशल स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज का 45 मिनट्स का। वो तो आपके पीरियड होते हैं। और ये इसमें जो पीरियड है, इसका क्या मतलब पीरियोडिक टेबल, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये अभी बताने की, अभी सिर्फ आप इसको समझें कि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर क्या है। क्या? उससे पहले एक और बात आप समझ लें, इस टेबल में ये जो हॉरिजेंटल रो है ना, ये जो एक रो जा रही है, ये वाली, एक ये हॉरिजेंटल रो है, एक ये है, और एक सबसे ऊपर वाली है जिसमें 2 ही खाने हैं, एक ये है और एक वो एंड वाला है। और जो ये दूसरी रो है उसमें 8 हैं, 1 2 और 6 ये हैं, 8 हो गए। तीसरी में भी 2 ये और 6 ये, 8 हो गए, ठीक है। और इसमें चौथी और पांचवी में 18 है, क्योंकि ये दरमियान में जो है 3 से लेके 12 तक 10 ये भी हैं। तो 2 और 6 8 और 10 18 ये हैं।
اور 18 ہی یہ ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا کہ آگے جو ہے وہ 18 نہیں ہے، وہ 32 ہیں، مگر وہ شو 18 کیے ہوئے، وہ باقی کے جو 14 ہیں وہ کسی اور جگہ پہ شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری دو جو ہے نا، دیکھیں نا ٹوٹل 7 ہے نا اس طرح روز جو ہیں، تو یہ 7 جو ہیں، ان 7 میں سے جو آخری دو ہیں ہر ایک میں 18 نہیں ہے، 32 ہیں. ٹھیک ہے. 32 خانے ہیں، مگر وہ چونکہ ٹیبل بہت لمبا نہ ہو جائے، انہوں نے 18 شو کر کے آخری 6th اور 7th رو میں بھی 18 شو کر کے باقی 14 جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ شو کر دیے ہوئے ہیں وہ بھی ان کا پارٹ. یہ 6 جو ہے اس کے 18 جمع 14 32، مگر یہ ٹیبل کی شکل خراب ہو جانی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں ان 14 کو علیحدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اب یہ جو اس طرح جو روز ہیں، ایک یہ روز آ رہی ہے، میں نے بتایا نا 7 روز ہیں، لکھی ہوئی بھی ہیں 1 2 3 4 5 6 7. یہ اس طرح جو جا رہی ہیں یہ روز، ایسے جو روز ہیں ان کو پیریوڈک ٹیبل میں ان روز کا نام ہے، ان کو کہتے ہیں پیریڈز. کیا کہتے ہیں؟ پیریڈز. تو دیر آر 7 پیریڈز، 1 2 3 4 5 6 7. تو یہ 7 پیریڈز ہیں، یعنی 7 روز ہیں. ٹھیک ہے. ہاریزنٹل روز جو ایسے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ پیریڈز. تو یہ کتنے؟ 7. اچھا، اس کے علاوہ جو ورٹیکل روز ہیں، ایک یہ ورٹیکل ہے، ایک یہ ورٹیکل ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ ورٹیکل روز. جو ورٹیکل روز ہیں، یہ جو آپ دیکھیں نا، یہ کالم ہے نا، ایک نیچے کالم، وہ کالم نہیں ہوتا جو پلر ہوتا ہے، اسی طرح کا یہ کالم بنا ہوا ہے نا نیچے. تو ان کالمز کو جو ورٹیکل روز ہیں ان کو گروپس کہتے ہیں. اور گروپس کتنے ہیں؟ 18 گروپس ہیں. دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں 1 2 3 4 یہ لکھے ہوئے ہیں 18 تک. یہ 1 سے لے کے 18 تک ہے. یہاں سے یہ اوپر والے میں آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں، اس میں 8 ہیں، اس میں 8 ہیں، مگر اس میں 18 ہیں. تو یہ 18 ہیں. ایک یہ دیکھ لیں، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں. تو 18 گروپس ہیں. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو پیریڈز ہیں وہ 7 ہیں اور جو گروپس ہیں وہ 18 ہیں. ٹھیک. اب پیریوڈک ٹیبل کے اندر یہ جو باکسز بنے ہوئے ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، یہ لائنیں ایسے اور ایسے لگانے سے ان کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ایک تو آپ یہ یاد رکھنا کہ میں اس سے آگے بھی ایک میں نے دکھایا، اس کو آپ دیکھیں کیونکہ وہ آپ کی بک میں تھوڑا سا پورا نہیں تھا. یہ دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا کہ آخری جو 6 اور 7 ہیں، 6 اور 7 جو ہیں ان میں 32 ایچ ہیں. اس میں بھی 32 ہیں، اس میں بھی 32 ہیں. یہ جو 6 میں 18 ہیں، اس میں یہ اوپر والے 14 جمع کر دیں، اور جو یہ 7 ہے اس میں یہ والے 14 آپ جمع کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سارے کے سارے جو 32 ہیں وہ مل جائیں گے. 6 میں اور 7 میں دونوں میں 32 اور 32 ہیں. 4 اور 5 دونوں میں 18 اور 18 ہیں. 2 اور 3 دونوں میں 8 اور 8 ہیں، اور 1 میں صرف 2. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ذرا کلیئر ہے، زیادہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے اندر تو ٹوٹل یہ خانے کتنے بن گئے آپ دیکھ لیں.
سب سے پہلا خانہ جو ہے اس کو ایک نمبر دیا ہوا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر 1. وہ جو دوسرا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر 2، پھر اس میں نمبر 3، پھر نمبر 4، پھر 5، 6، 7، 8، 9، 10. ہر خانے کے اندر ایک نمبر لکھا ہوا ہے، اور نمبر وہ کیسے جا رہا ہے؟ 1، وہ 2، پھر ادھر سے شروع ہوتا ہے 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، پھر ادھر سے شروع ہوتا ہے 11، 12، 13، 14، 18، پھر 19، 19 سے لے کے آگے چلتا جاتا ہے 36، پھر 37 آگے چلتا جاتا ہے، پھر 37 سے اینڈ پہ 54، اور پھر یہ 55 سے شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 55 سے 86 تک کتنے بنتے ہیں؟ 32. یہ 55 لکھا ہوا ہے اور یہ 86 لکھا ہوا ہے. یہ بنتے کتنے ہیں؟ 32، مگر لکھے ہوئے کتنے ہیں؟ 18. کیسے 32 بنتے ہیں؟ یہ جو 57 ہے اس کے بعد یہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں 58، 59، 60، 61، 62، یہ 71 تک. یہ دیکھیں 57 کے بعد 72 سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ والی رو جو ہے اس کا پارٹ ہے اس پیریڈ کا، یہ والا، اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو پھر 55 سے لے کے 86 تک 32 ہی بنیں گے. پھر آپ آ جائیں 87 سے لے کے 118 تک، یہ بھی 32 ہیں. آپ دیکھ لیں 87 اور سے لے کے 118 اور درمیان میں یہ 90 سے لے کے یہ دیکھیں نا 89 گرین ہے نا، 89 کے بعد پھر یہ 90 شروع ہوگا 103 تک، تو پھر یہ آگے 104 یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی 32 ہو گئے. تو آخری نمبر جو ہے وہ 118 ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس ٹیبل میں ٹوٹل خانے، ٹوٹل سیگمنٹس یا ٹوٹل سکوئرز یہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل باکسز 118 ہے، ٹھیک ہے. ان 118 جو ہیں ان کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایچ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایچ ای لکھا ہوا ہے، ٹھیک. اچھا، اب یہ جتنے بھی 118 باکسز ہیں ان کے اندر ہر ایک کے اندر ایک ڈفرینٹ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک. اور یہ جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس. کیا لکھے ہوئے ہیں اس ٹیبل کے اندر، جس کو پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں؟ اس کے اندر کتنے باکسز ہیں؟ 118. کتنے پیریڈز ہیں؟ 7. کتنے گروپس ہیں؟ 18. ٹوٹل کتنے باکسز ہیں؟ 118. اس کا مطلب ٹوٹل کتنے ایلیمنٹس ہو گئے؟ 118. 118 ایلیمنٹس ٹوٹل ہیں جو اس ٹیبل کے اندر لکھے ہوئے. ہر ایک باکس کے اندر جو ایلیمنٹ لکھا ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں لکھا، یہ سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. 118 ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو چنانچہ یہاں تک تو آپ نے صرف یہ سمجھا کہ یہ جو ایک ٹیبل ہے یہ کس چیز کا ٹیبل ہے. اس کا نام تو پیریوڈک ٹیبل ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کو پیریوڈک ٹیبل کیوں کہتے ہیں. مگر اس ٹیبل کے اندر ہے کیا؟ جس طرح ٹائم ٹیبل آپ کا ہوتا ہے کلاس میں، وہ ہوتا ہے کہ جی پہلا پیریڈ جو ہے وہ 8 بجے سے لے کے 8:45 بجے تک انگلش کا ہے، دوسرا پیریڈ جو ہے وہ 8:45 سے لے کے 9:30 بجے تک اردو کا ہے، اگلا جو ہے وہ 9:30 سے لے کے 10:15 بجے تک وہ سائنس کا ہے. وہ ایک ٹائم ٹیبل ہے نا.
وہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے سبجیکٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے بجے یہ والا سبجیکٹ، اتنے بجے یہ والا سبجیکٹ، اتنے بجے یہ والا سبجیکٹ. سبجیکٹس ہیں وہ سارے. مگر ہر خانے میں جو سبجیکٹ لکھا ہے ہیں تو سارے سبجیکٹس، مگر ہر خانے میں سبجیکٹ تو مختلف ہے. پہلے انگلش ہے، پھر اردو ہے، پھر سائنس ہے، پھر میتھ ہے، پھر سوشل سٹڈیز ہے، پھر اسلامیات ہے، پھر قرآن پاک کا پیریڈ ہے، پھر لائک جتنے بھی پیریڈ ہیں آپ کے، ہیں تو سارے سبجیکٹس مگر نام تو ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ہیں تو یہ سارے ایلیمنٹس مگر نام ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے، اس کو صرف پیریوڈک ٹیبل نہ کہیں آپ، اس کو ہم کہیں گے پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس، بلکہ کیمیکل ایلیمنٹس. پیریوڈک ٹیبل آف کیمیکل ایلیمنٹس. تو کتنے کیمیکل ایلیمنٹس ہو گئے؟ 118. اچھا، اب جب تک ہم ایلیمنٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ ایلیمنٹ کیا ہے، اس وقت تک اس ٹیبل کی سمجھ نہیں آئے گی کہ ایلیمنٹ کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ٹیچرس، ایلیمنٹس جو ہیں وہ سبسٹانسز ہیں. چلیں، اب میں سبسٹانس جو لفظ میں یوز کر رہا ہوں، یہ ورڈ سبسٹانس جو ہے سائنس میں آپ سمجھ لیں میٹر کو، تھنگ کو، کسی چیز کو. انگلش میں تھنگ کہتے ہیں، سائنس میں سبسٹانس کہتے ہیں. یہ سمجھ لیں. آپ کے لیے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو 118 ایلیمنٹس ہیں، میں ان کو 118 سبسٹانسز کہنے لگا ہوں. 118 چیزیں. ٹھیک ہے. اب یہ 118 سبسٹانسز یا 118 ایلیمنٹس، یہ سبسٹانسز کس طرح کے؟ سب سے پہلی بات، یہ سبسٹانسز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، یاد اب نے 2 ایکسپریشنز میں بولوں گا آپ کو ایلیمنٹ سمجھانے کے لیے اور آپ کو ساری سمجھ آ جائے. ان کو ہم کہتے ہیں پیورسٹ اینڈ سمپلیسٹ سبسٹانسز. یعنی ان سے پیور اور ان سے سمپل سبسٹانس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پیورسٹ آپ نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے، سمپلیسٹ سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے. خالص ترین، سادہ ترین چیز. ٹھیک ہے. پہلی بات آپ یہ سمجھیں. اگلی بات کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا اور بعد میں سمجھوں گا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ پیورسٹ اینڈ سمپلیسٹ سبسٹانس. چلیں جی، ان میں جو بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیں، یہاں پہ 79 لکھا ہوا ہے. 79 کے نیچے لکھا ہوا AU. ٹھیک ہے. اب یہ AU جو ہے یہ ایک سمبل ہے، اصل میں یہ نام ہے آرم. AURUM. تو آرم جو ہے اس کے پہلے 2 لیٹر لے لیے ہیں AU. ٹھیک. آرم جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے. لاطینی زبان میں سونے کو، گولڈ کو آرم کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پہ جو 79 آرم لکھا ہو، یا چلیں آپ ایسے کریں، آپ سونا آپ کو ذرا مشکل لگتا ہے تو یہ دیکھ لیں، یہ 26 اس میں FE لکھا ہوا ہے. FE. یہ FE جو ہے یہ ہے فیرم. FERRUM. فیرم. فیرم بھی لیٹن لینگویج میں، لاطینی زبان میں، لاطینی زبان کا لفظ ہے اور یہ آئرن کو کہتے ہیں، آئرن لوہے کو کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا،
اب یہ آئرن جو ہے یا یہ جو آرم گولڈ جو تھا، لوہا یا گولڈ، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی اور دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ کاپر، سی یو، یہ کاپر ہے، یہ ایکچولی سی یو جو ہے یہ کیوپرم ہے، سی یو پی آر یو ایم، کیوپرم، تو یہ کاپر کو کہتے ہیں. کاپر بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے. آپ نے الیکٹرک وائر، الیکٹرک کیبل دیکھی ہوگی، اس کے اوپر سے جب ربر آپ اتار دیتے ہیں تو اندر سے کاپر کی آپ کو کیا وہ یلوش پنک سی تار نظر آتی ہے نا، وہ کاپر ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے سلور بھی دیکھا ہوا ہے، مرکری آپ نے دیکھا ہوا ہے. مرکری، مرکری جو آپ یہ جو تھرما میٹر ڈالتے ہیں منہ میں ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے بیمار آدمی کے، اس کے اندر سر مرکری ہوتی ہے نا، پارا ہوتا ہے نا، اس کو مرکری کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ایچ جی. یہ ایچ جی یہ بھی پھر لیٹن نہیں، گریک ورڈ ہے، ہائیڈروجائرم. ہائیڈروجائرم یہ مرکری کو کہتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر آپ نے سلور دیکھا ہوگا، چاندی، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں. یہ دیکھو، یہ اے جی، آرجینٹم. اے جی کیا ہے؟ آرجینٹم. یہ بھی لیٹن ورڈ ہے، اور یہ چاندی کو کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو سارے اس میں کو 5-6 دکھائے ہیں، یہ میں نے اس لیے یہ والے دکھائے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی. اس کے اندر میں نے آپ کو آئرن دکھایا ہے، گولڈ دکھایا ہے، میں نے آپ کو مرکری وہ پارا جو ہوتا ہے وہ دکھایا ہے، میں نے آپ کو سلور دکھایا ہے، میں نے کاپر دکھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے موسٹلی دیکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے یہ آپ کو دکھایا. تو اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں، یہ کیسے پیورسٹ اینڈ سمپلسٹ سبسٹانس ہیں. یہ 5 جو میں نے دکھائے. چلیں پہلے آپ آئرن لے لیں. یہ اس کو یہ ایک ایلیمنٹ ہے، کیونکہ یہ اس میں 118 ہے. یہ 5 جو میں نے دکھائے ہیں یہ 118 میں سے ہی. ٹھیک. اب یہ پیورسٹ اور سمپلسٹ کیسے ہو گیا؟ اچھا، آپ گولڈ لے لیں، آرم جو ہے، ٹھیک ہے. یہ جو گولڈ ہے، آپ ایسے کریں، آپ اس کو کاٹنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یو کیپ کٹنگ اینڈ کٹنگ اٹ انٹو اسمالر اینڈ اسمالر پیسز until you get a smallest particle which cannot be cut anymore. ٹھیک. آپ اس کو، آپ کے پاس ایک بلاک ہے چھوٹا سا سونے کا، اس کو آپ کاٹتے جا رہے ہیں، باریک سے باریک کرتے جا رہے ہیں، اتنے باریک پارٹیکلز کر لیتے ہیں کہ ایک آپ کو آپ کے اسکول میں ایون جو بڑی پاورفل مائکروسکوپ ہے اس کے اندر بھی آپ کو وہ پارٹیکل نظر نہیں آتا. اتنا چھوٹا پارٹیکل آپ کر لیتے ہیں. اب وہ پارٹیکل فردر مزید چھوٹا نہیں ہو سکتا. اب آپ اس کو کاٹیں گے. اب یہاں تک جب وہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل بن گیا، وہ کس چیز کا پارٹیکل ہے؟ گولڈ کا. یعنی ہر وہ خصوصیت جو سونے میں موجود ہے، اس کی چمک، اس کا لسٹر، اس کا کلر، اس کی پائیداری، جو اس بلاک آف گولڈ کے اندر موجود ہے، وہ اس چھوٹے سے پارٹیکل کے اندر بھی موجود ہے. یعنی گولڈ کی ہر پراپرٹی اس اسمالسٹ پارٹیکل جو آپ کو مائکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آ رہا اس میں موجود ہے. تو وہ جو چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل جس میں which still has all the properties of gold، اب اگر آپ اس کو توڑیں گے، اب اس سے چھوٹا اس کو کریں گے، اس کو کرش کریں گے، تو وہ گولڈ نہیں رہے گا. اب وہ گولڈ نہیں رہے گا. تو وہ اس لیے ہم نے
गोल्ड को प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट और आयरन को प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट, सिल्वर को, चांदी को प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट, मरकरी को प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट, कॉपर को प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट इसलिए कहा कि वो जो छोटा सा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपको नजर नहीं आता, वो भी गोल्ड है, वो भी आयरन है, वो भी कॉपर है, वो भी सिल्वर है, वो भी मरकरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गोल्ड को जब बहुत मैंने काट काट के बहुत स्मॉल पार्टिकल इसके बना लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसमें से एक पार्टिकल आयरन का निकल आया। आप ये नहीं कह सकते उसमें से एक पार्टिकल कॉपर का निकल आया था। नो, नहीं निकलेगा। वो पार्टिकल गोल्ड में से गोल्ड का ही होगा। ठीक है, इसलिए इसको प्योरेस्ट कहते हैं। यानी इससे प्योर और क्या चीज होगी कि आपने उसको काट काट के इतना छोटा कर दिया वो नजर नहीं आता, वो फिर भी सोना है, तो प्योर हुआ ना, खालस हुई नहीं चीज, तो प्योर। एंड सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट का क्या मतलब, अगर तो उसके अंदर कोई और चीज होती तो फिर तो वो सादा ना होता, सिंपलेस्ट ना होता। ठीक है, अब उसके अंदर और कोई चीज नहीं है, आप उसके अंदर से, गोल्ड के अंदर से आयरन नहीं निकाल सकते, वो सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो चुनाचे ये जो 118 सबस्टांसेस हैं जिनको हमने एलिमेंट कहा, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या खसूसियत है कि दे आर ऑल प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट सबस्टांस। अब अगली बात इसकी डेफिनेशन में एलिमेंट कि वो जो पार्टिकल्स हैं, जब आपने पार्टिकल्स बनाए थे गोल्ड के बहुत छोटे छोटे, वो पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो शक्ल है, सब पार्ट, फर्ज करें आपके पास इतना एक ब्लॉक था गोल्ड का, उसके आपने पार्टिकल्स बना लिए 1 बिलियन, 1 अरब पार्टिकल्स बना लिए। हर पार्टिकल की शक्ल, उसकी खसूसियत दूसरे पार्टिकल से मिलती है। यानी वो जो 1 बिलियन पार्टिकल्स हैं उनको अगर अलग अलग रख दिया जाए तो आप नहीं उनमें फर्क महसूस कर सकते कि ये कौन सा है और ये कौन सा है, ये कौन सा है, बिल्कुल सेम है। मैं कैसे आपको मिसाल दूं, अगर आपने ट्विन ब्रदर्स कोई देखे हुए, कोई जुड़वा भाई, कुछ तो जुड़वा भाई होते हैं जिनमें फर्क होते हैं, कुछ ट्विन ब्रदर्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें, जिनके कद और जिनके वजन इतने मिलते हैं कि वालदैन भी धोखा खा जाते हैं। अगर एक का नाम अकरम है और एक का नाम अशरफ है तो बाज औक़ात वो अकरम को अशरफ कह देते हैं और अशरफ को अकरम कह देते हैं। यानी इतनी उनमें मुमासलत होती है, इतनी ज्यादा वो उनकी शक्लें रिजेंबल कर रही होती हैं, रिजेंबलेंस इतनी 100% रिजेंबलेंस होती है, आप उनका फर्क महसूस, तो वो समझे कि वो दो सेम टाइप्स ऑफ एटम। तो ये जो आपने गोल्ड के 1 बिलियन एटम्स बनाए थे, पार्टिकल्स बनाए थे, इनकी सब की शक्लें आपस में मिलती हैं, आप इनमें फर्क नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने अलग अलग दो करके अलग अलग रख दिए और उन दोनों को देखें और बाद में उनको मिक्स कर दें सब में, तो आप उन दोनों को तलाश नहीं कर सकते, सब एक जैसे। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी ये है, पहली क्या थी, प्योरेस्ट। ये एलिमेंट्स जो हैं, ये सब्सटेंसेस जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखे हुए हैं 118, ये क्या है, प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट। और दूसरी क्या है कि जिन पार्टिकल्स से मिलके ये बने हैं,
وہ پارٹیکلز آپس میں اتنے ملتے ہیں کہ آپ ان کی پہچان نہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پہچان آپ ان کے علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دے آر ایگزیکٹلی الائک، بالکل ایک جیسے. ٹھیک، دوسری پراپرٹی یہ تھی. ایک اور بات اسے بتانی ہے، گولڈ کے جو وہ پارٹیکلز ہیں جن کو ہم نے کہا کیا کہا، ایٹم، ان کو ہم ایٹمز کہتے ہیں. گولڈ کے ان پارٹیکلز کو ہم ایٹمز کہتے ہیں، اور وہ ایٹم جو گولڈ کے ہیں وہ آئرن کے ایٹمز سے ڈفرینٹ ہے. آئرن کے، اب آئرن کا ایک پیس لیں، اس کے بھی آپ پارٹیکلز بنا لیں، اس کے اسمالسٹ پارٹیکل جس طرح اس کے بنائے تھے گولڈ کے، وہ بھی بنا لیں آپ. یعنی اتنا اسمال پارٹیکل بنا لیں کہ آپ کو مائکروسکوپ کے اندر بھی وہ نظر نہ آئے، اتنا اسمالسٹ پارٹیکل، اس کو آپ ایٹم کہیں گے. کیونکہ اس کے بعد اگر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی آپ نے تو وہ آئرن نہیں رہے، ختم، پھر وہ آئرن نہیں رہے. تو وہ اسمالسٹ پارٹیکل جس میں آئرن کی ساری کوالٹیز، ساری پراپرٹیز، سارے ٹریٹس اس میں موجود ہیں، ساری خصوصیات آئرن کی موجود ہیں، اس کو تو آپ کہیں گے ایٹم. اور اگر اس کو مزید آپ نے ڈیوائڈ کر دیا تو پھر اس میں آئرن کی کوالٹیز، آئرن کی پراپرٹیز نہیں رہیں گی، وہ پھر ایٹم نہیں رہے گا. تو پھر جو آئرن کے وہ اسمالسٹ پارٹیکلز جو ایٹمز ہیں وہ آپس میں سب ملتے ہیں، مگر گولڈ کے ایٹمز کے ساتھ نہیں ملتے. گولڈ کے پارٹیکل کو اور اس کے پارٹیکل کو آپ علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی ایلیمنٹ کے سارے ایٹمز آپس میں تو ملتے ہیں، مگر وہ کسی اور ایلیمنٹ کے ایٹمز کے ساتھ نہیں ملتے. آئرن کے ایٹمز، اسمالسٹ پارٹیکلز، کاپر کے ایٹمز کے ساتھ نہیں ملتے، کاپر کے سلور کے ایٹمز کے ساتھ نہیں ملتے، سلور کے مرکری کے ایٹمز کے ساتھ نہیں ملتے، مرکری کے گولڈ کے ایٹمز کے ساتھ نہیں ملتے. یعنی یہ جتنے 118 ہیں ایلیمنٹس، ان کے اپنے ایٹمز، ان کے اپنے پارٹیکلز تو ایک ہی جیسے ہیں، ان کی شکلیں ایک جیسی، مگر ایک ایلیمنٹ جو ہے، فرض کریں ایک گولڈ لے لیا آپ نے، اس کے بعد کتنے بچ گئے، 117 بچ گئے، ٹوٹل 118 ہے نا. وہ 117 جو ہیں ان کے جو پارٹیکلز ہیں، ان کے جو ایٹمز ہیں، ان میں سے کسی کا بھی ایٹم گولڈ کے ایٹم کے ساتھ نہیں ملتا، وہ جو 117. ٹھیک ہے، تو یعنی پھر ایلیمنٹ کیا ہوا، a purest and simplest substance which is made up of same types of particles or same types of atoms. بس یہ ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن. اور ٹوٹل ایلیمنٹس اس کائنات میں کتنے ہیں، 118. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہمیں آپ بتا رہے ہیں 118 سے کیا مراد؟ دیکھیں، اس کائنات میں، میں لفظ کائنات یونیورس استعمال کر رہا ہوں، ورلڈ، دنیا نہیں استعمال کر رہا. اس یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ خواہ انسان ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، پتھر ہیں، مٹی ہے، دیواریں ہیں، وہ سٹارز ہیں، وہ مون ہیں، وہ سن ہے، وہ گلیکسیز ہیں، وہ ایئر ہے، وہ ڈسٹ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں،
وہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ان 118 ایلیمنٹس سے ہی مل کے بنا ہے، ان میں سے کچھ سے مل کے بنا ہے۔ مثلاً کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کو جب آپ کھولیں، اوپن کریں، مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو آپ کو اس میں سے جو چیزیں ملیں وہ ان 118 کے علاوہ کوئی چیزیں ہوں، نو، انہی میں سے وہ چیزیں ہوں گی۔ آپ انسان کو کھول لیں، اوپن کریں بندے کو، مائکروسکوپ کے نیچے اس کی چیزیں ساری رکھ کے دیکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس میں 65% آکسیجن ملے گی۔ انسان کے اندر کتنی آکسیجن ملے گی؟ 65%۔ اور آکسیجن ایک ایلیمنٹ ہے، میں ادھر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ آکسیجن ایک ایلیمنٹ، یہ 65% آپ کو انسان میں یہ ملے گی۔ اس کے بعد آپ کو 18.5% کاربن ملے گی، میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کاربن ہے، 18.5% انسان بنا ہوا ہے کاربن کا، 65% بنا ہوا ہے آکسیجن کا۔ اس کے بعد آپ کو ہائیڈروجن ملے گی 9.5%، یہ ہائیڈروجن ہے نمبر 1 پہ، یہ 9.5% آپ کو ہائیڈروجن ملے گی۔ اس کے بعد آپ کو نائٹروجن یہی کہیں ہوگی، یہ دیکھیں، یہ نائٹروجن ہے، یہ 3.2% ملے گی۔ اس ٹوٹل کو جمع کریں ذرا، کتنا ہو گیا؟ 96.2%۔ یعنی اگر ایک بندے کا وزن 100 kg ہے تو یہ 4 چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کا وزن 96 kg بنایا ہوا ہے۔ یعنی اس کے اندر 96 kg جو ہے وہ آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے اور نائٹروجن، ٹھیک ہے۔ باقی اسینشل ایلیمنٹس کوئی 7 کے قریب اور ہیں، وہ اسینشل ایلیمنٹس ان کو کہتے ہیں۔ انہی میں سے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے۔ ایک ہے سوڈیم، وہ یہ ہے، ایک ہے میگنیشیم، وہ یہ ہے، ایک ہے کیلشیم، وہ یہ ہے، ایک ہے پوٹاشیم، وہ یہ ہے، ایک ہے سلفر، ادھر کہیں لکھا ہوگا ایس، ٹھیک ہے، اور ایک ہے فاسفورس، ادھر ہی کہیں لکھا ہوگا فاسفورس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں باقی کا وزن آپ کا 96.2 تو یہ بنا، تو باقی جو 3 پوائنٹ جتنا بھی بنتا ہے وہ یہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ٹریس ایلیمنٹس، ٹریس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بہت معمولی مقدار میں ہو، وہ بھی کافی سارے ایلیمنٹس وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اس ٹیبل میں، زنک، آئرن، اچھا ہیں تو بہت تھوڑی مقدار میں انسان کے اندر، مگر ان کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ مثلا آئرن ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے ہیموگلوبن میں آئرن ہوتا ہے جس کے ساتھ آکسیجن کمبائن کر کے آپ کی باڈی میں جاتی ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں اور لنگز میں آکسیجن جاتی ہے، وہاں سے وہ بلڈ کے ساتھ کس طرح جاتی ہے پوری باڈی میں آکسیجن؟ وہ بلڈ کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس آئرن کے ساتھ وہ آکسیجن کمبائن کرتی ہے تو پھر جاتی ہے۔ یعنی آئرن ہے تو بہت تھوڑا مگر ہے بہت امپورٹنٹ۔ اسی طرح مینگنیز ہے، آئرن ہے، کوبالٹ ہے، کرومیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹریس ایلیمنٹس بھی ہیں۔ تو انسان کو جب آپ ٹوٹلی کھولیں گے تو ان 118 میں سے ہی کچھ چیزوں سے مل کے بنے گا، یہی سبسٹانس ہے۔ لکڑی دیکھ رہے چلے، لکڑی میں جو آپ کو کاربن ملے گی وہ 50%، ٹھیک، اور اس کے بعد 44% آپ کو اس میں آکسیجن ملے گی۔
اور 6% آپ اس کو ہائیڈروجن ملے، ٹوٹل 100% ہو. اور بھی ہیں اس کے اندر منرلز، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہیں، جو زمین سے وہ منرلز لیتا ہے، نائٹروجن زمین سے لیتا ہے، باقی منرلز جو جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ زمین سے لیتا ہے، مگر وہ بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں، نیگلیجیبل اماؤنٹ میں ہوتے ہیں. تو جو بھی کائنات میں چیز بنی ہے، آپ پنکھا کھول کے دیکھ، کوئی چیز لے لیں، یہ دیوار دیکھ رہے، سیمنٹ دیکھ، کچھ دیکھ، وہ انہی 118 چیزوں سے مل کے بنی ہوگی. پوری کائنات جو ہے ابھی تک اس کائنات میں جو میں بتاتا ہوں آپ کو 92 ایلیمنٹس ہیں نا، 92 جو ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے، ادھر کہیں، یس، یہ 92 لکھا ہوا ہے، یہ 92 یورینیم، ٹھیک. 92 ایلیمنٹس جو ہیں 1 سے لے کے 92 تک، یہ جو 92 ایلیمنٹس ہیں یہ نیچرلی پائے جاتے ہیں یونیورس میں، قدرتی طور پر. باقی جو ہیں 92 اور کتنے 118 26، باقی جو 26 ہیں وہ سنتھیٹک ہیں، وہ سنتھسائز کیے ہیں سائنسدانوں نے لیبارٹریز میں، ان کو خود بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو 92 نیچرلی پائے جاتے ہیں اور 26 جو ہیں وہ سنتھیٹک ایلیمنٹس ہیں، ان کو بنایا ہے کیمسٹ نے، ٹھیک. تو یہ میں یہاں تک شاید سکسیسفل ہو گیا ہوں آپ کو بتانے میں کہ پیریوڈک ٹیبل آف کیمیکل ایلیمنٹس جو ہے وہ ٹیبل ہے، اور اس ٹیبل کے اندر خانے ہیں، ان خانوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ کسی چیز کا نام ہے جس کو میں نے سبسٹانس کہا، سائنس میں ہم ان کو ایلیمنٹس کہہ دیتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 118 118 ہے. اور اس ٹیبل میں اس طرح روز جو ہیں ان کو پیریڈز کہتے ہیں، اور اس طرح جو روز ہیں ان کو گروپس کہتے ہیں، اور اس طرح جو روز ہیں جو پیریڈز ہیں وہ 7 ہیں ٹوٹل، اور اس طرح روز جو گروپس ہیں وہ 18 ہیں ٹوٹل. تو ٹوٹل مل کے یہ 118 ڈبے یا باکسز بن گئے جن کے اندر ایلیمنٹس کے نام لکھے ہوئے. اچھا، اب یہ ایلیمنٹس کے نام ہم لکھتے کیسے ہیں؟ یہ جو آپ کا ٹیبل ہے جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے یہ والا، اس کو ذرا غور سے دیکھنا کہ اس میں آپ کوئی ایک دیکھ لیں. سب سے پہلا دیکھ لیں ہائیڈروجن، یہ آپ نے ایچ لکھا ہوا ہے، ایچ کے اوپر لکھا ہوا ہے 1 اور نیچے لکھا ہوا ہے 1.0، حالانکہ یہ 1.0 نہیں ہے، اس نے غلط لکھا ہے، یہ 1.008 ہے، ٹھیک، 1.008 ہے. اور اس طرف لکھا ہوا ہے پورا نام ہائیڈروجن، HYDROGE ہے. تو اس ڈبے کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 4، ایک ایچ کے اوپر 1، اس کے نیچے 1.0 اور ساتھ لکھا ہوا اس کا نام ہائیڈروجن. چلیں یہ ذرا بڑا کر کے میں نے آگے دکھایا ہے وہ میں دیکھتا ہوں. یس، یہ دیکھ، یہ جو ہے یہ ہائیڈروجن کا سمبل ہے، سمبل SYMBOL سمبل. یہ میں نے ایچ جو ہے ہائیڈروجن کا پہلا لیٹر ایچ جو ہے وہ میں نے لے لیا، وہ لکھ دیا میں نے ہائیڈروجن. یعنی جو ایلیمنٹ ہے اس کا نام ہے ہائیڈروجن اور اس کا جو سمبل ہے وہ ہے ایچ، ٹھیک ہے. اور اوپر میں نے لکھ دیا 1. اس 1 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہائیڈروجن ایلیمنٹ ہے اس کا جو ایک ایٹم ہے، وہ جو میں نے کہا تھا اسمالسٹ پارٹیکل جس میں ساری ہائیڈروجن کی خصوصیات موجود ہیں، اس کے
اندر ہر ایٹم کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو فنڈامنٹل پارٹیکلز کہتے ہیں. اس کے بالکل سینٹر میں جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو نیوکلیس کہتے ہیں. اور نیوکلیس آپ کو پتا ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہی سینٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نیوکلیس خاص سیل میں ہو, جو لیونگ سیل ہوتا ہے وہ اس کے بھی سینٹر میں ہوتا ہے, وہ خواہ ایٹم میں ہو اس کے بھی سینٹر میں ہوتا ہے, کیونکہ نیوکلیس کا لٹرل میننگ انگلش میں مرکز ہوتا ہے, سینٹر. تو جو ایٹم کا نیوکلیس ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں پروٹانز اور ایک ہوتے ہیں نیوٹرانز. تو یہ ہائیڈروجن کے اوپر جو 1 لکھا ہوا ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے ہائیڈروجن جس کے ایٹم کے نیوکلیس میں صرف ایک پروٹان ہوتا ہے, صرف ایک پروٹان ہوتا ہے. ٹھیک, اور نیچے 1.0 جو لکھا ہے ایکچولی یہ اوپر جو 1 ہے ایک پروٹان, اس کے آگے اس کو شو کیا ہوا ہے اٹامک نمبر. جو پروٹان ہوتا ہے کسی ایٹم میں یا پروٹانز ہوتے ہیں وہ اس کے اٹامک نمبر کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس ایٹم کا اس پیریوڈک ٹیبل میں نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں یہاں پہ آکسیجن لکھتا, یہ ہائیڈروجن کی جگہ پہ او لکھا ہوا ہوتا جو کہ آکسیجن کو ظاہر کرتا ہے, تو اس کے اوپر میں نے کیا لکھنا تھا 8, کیونکہ اس میں پروٹان کتنے ہیں 8. ٹھیک ہے, یہ نیچے جو اس نے سارے ڈیسیمل میں لکھے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ فی الحال یہ سمجھیں کہ نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ اس ایٹم کا وزن لکھا ہوتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے. اب وہ وزن دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے, ایک تو پروٹان جو اوپر لکھا ہوا ہے اور ایک اس کے اندر جو نیوٹران ہوتے ہیں. پروٹان اور نیوٹران دونوں کو جب آپ ایڈ کر لیں تو پھر اس کا وزن بن جاتا ہے. اب یہاں پہ 1.0 کا مطلب 1 ہے, ماس نمبر یعنی وزن کا نمبر. میس وزن کوئی کہتے ہیں نا, میس یا ماس ایک ہی بات. تو یہ اس کا مطلب یہ بھی 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیڈروجن کے نیوکلس میں نیوٹران کوئی نہیں ہوتا. 1 + 0 = 1. تو اس کا وزن بھی 1 ہے اور اس کا نمبر بھی 1 ہے. اٹامک نمبر بھی 1 ہے اور اٹامک میس یا میس نمبر بھی 1 ہے. اس کا مطلب اس میں نیوٹران ہے ہی نہیں. اگر اس میں ایک نیوٹران بھی ہوتا تو 1 + 1 یہاں پہ 2 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ اس کا نیم ہے, یہ 1 جو ہے یہ اس کا وزن ہے, اس ایٹم کا, ایک ایٹم کا وزن کتنا ہے, اور یہ اوپر جو ہے یہ اس کا نمبر ہے کہ اس پیریوڈک ٹیبل میں ٹوٹل 118 ہیں اور ان 118 میں سب سے پہلا نمبر اس کا ہے, یہ 1 ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایچ جو ہے اس کا سمبل ہے. اچھا یہ جو سمبل ہے نا یہ سمبل شو کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ. اچھا جی, یہ ہائیڈروجن کا تو پہلا لفظ آپ نے ایچ لے لیا. اب اس میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں اس میں یہ والا جو ہے یہ ایچ ای ہیلیم, یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے اور وہ ہیلیم بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اب اس کا سمبل ہم نے ایچ ای لکھا ہے اور اس کا ہم نے ایچ لکھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور بھی لکھا ہے ہم نے ایچ جی, اس کے بھی شروع میں ایچ ہے جی. کیوں؟ دیکھیں رول کو سمجھیں. رول یہ ہے
کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ کا پہلا لیٹر لیتے ہیں، پہلا لیٹر لیتے ہیں. ہائیڈروجن کا پہلا لیٹر لے لیا آپ نے آکسیجن، سوری ایچ. ہائیڈروجن کا پہلا لیٹر کیا لے لیا؟ ایچ، وہ اس کا سمبل ہو گیا. آکسیجن کا پہلا لیٹر لے لیا او، وہ اس کا سمبل ہو گیا. نائٹروجن کا پہلا لیٹر لے لیا این، وہ اس کا سمبل ہو گیا. کاربن کا پہلا لیٹر لے لیا سی، وہ اس کا سمبل ہو گیا. ٹھیک ہے. بوران کا پہلا لیٹر لے لیا بی، وہ اس کا سمبل ہو گیا. فلورین کا پہلا لیٹر لے لیا ایف، وہ اس کا سمبل ہو گیا فلورین. مگر اگر کوئی اور ایلیمنٹ بھی ایچ سے سٹارٹ ہو، جیسے ہائیڈروجن ایچ سے سٹارٹ ہوا، ہیلیم بھی ایچ سے سٹارٹ ہوا، تو پھر رول یہ ہوگا کہ اس کے پھر دو لیٹر ہوں گے. پہلا تو ایچ ہوگا، مگر ہیلیم کو ہائیڈروجن سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے، ہم نے پھر اس کے اندر، اس لفظ کے اندر سے ہیلیم HELIUM، اس کے ایچ کے بعد جو دوسرا لیٹر لیا وہ ہم نے ای لیا. اچھا، آفن ہم یہ کرتے ہیں کہ دوسرا لیٹر لیتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ دوسرا لیٹر ہی لیں. اس لفظ کے اندر سے جو کوئی اہم لیٹر زیادہ بولتا ہوا نظر آئے گا ہم وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہم نے، اچھا رول یہ ہے کہ اگر دو لیٹر پھر آپ لیں گے تو پہلا کیپیٹل ہوگا اور دوسرا سمال ہوگا. یہ بھی رول ہے، یہ یاد رکھنا. ایچ کیپیٹل ہے تو ای سمال ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ دوسرا لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. پہلا لیٹر جو ہوگا وہ تو کیپیٹل ہوگا اور سب سے پہلا لیٹر ہوگا ہیلیم، سب سے پہلا ایچ. مگر جو دوسرا لیٹر ہے وہ سمال ہوگا اور ضروری نہیں کہ سیکنڈ لیٹر ہو. جیسے ہیلیم کا تو سیکنڈ ہے ایچ ای، مگر ذرا ایچ جی کو دیکھیں آپ. ہائیڈروجائرم، ہائیڈروجائرم، ہائیڈرو کا آپ نے ایچ تو پہلے لینا تھا، مگر ہائیڈروجائرم اب اس میں جو مین لفظ لیٹر اور آ رہا ہے ہماری زبان پہ چڑھ رہا ہے وہ جی ہے، اس لیے ہم نے جی لے لیا، ایچ جی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا رول بنا؟ سب سے پہلا تو یہ بنا کہ ہم سمبل کیسے لکھتے ہیں جی، کہ پہلا لیٹر جو ہے نا اس لفظ کا لے لیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو، ہائیڈروجن ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، صرف ایک ایک لیٹر. اور اگر کوئی اور بھی لفظ اس طرح اسی لیٹر سے شروع ہو رہا ہو، جس طرح میں نے آپ کو ہائیڈروجن اور ہیلیم اور ہائیڈروجائرم کی مثال دی، تو پھر آپ کو اس کے بعد ایک اور لیٹر لگانا پڑے گا جو سمال لیٹر ہوگا، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لفظ میں سے. ٹھیک ہے. اس کی میں نے آگے آپ کو مثالیں دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ رول ہو گیا. یہ میں دیکھتا ہوں کہاں پہ، یہ ادھر ہی کہیں آنا چاہیے. یس، یہ دیکھیں یہ سمبل کے رولز، یہ دیکھیں. اب دیکھیں، ہائیڈروجن کے لیے ایچ لے لیا، آکسیجن کے لیے او لے لیا، اور کاربن کے لیے سی لے لیا، سی از اکول ٹو کاربن. مگر میرے پاس تو کلورین بھی ہے، وہ بھی سی سے شروع ہو رہی ہے. پھر کلورین کے لیے میں نے سی ایل لے لیا، حالانکہ وہ کلورین CHLORIN. ٹھیک ہے. بلکہ ای بھی آنا تھا اینڈ میں، RIN ای، یہاں پہ ای آنا تھا اینڈ میں. ٹھیک ہے. کلورین کے اینڈ پہ ای آنا تھا.
ٹھیک. تو میں نے سی ایل لیا, سی ایچ نہیں لیا, سی ایل لیا, ٹھیک ہے. پھر ایک اور ایلیمنٹ ہے سیزیم, اس کا میں نے سی ایس لیا. دیکھیں ایک میں سی لے چکا ہوں آلریڈی, اب میں باقی سی نہیں لے سکتا. پھر میں نے سی ایل لیا, سی ایس لیا سیزیم, پھر میں نے سی اے لیا کیلشیم. ٹھیک ہے. تو یہ رول ہے کہ اگر اسی لیٹر سے لفظ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے ایلیمنٹ, تو پھر آپ اگلا لیٹر سنبھال لیں گے اور وہ کوئی بھی لیٹر اس میں سے لے لیں گے. یہ آپ کو یاد رکھیں. اب کرومیم دیکھیں, سی سے شروع ہو رہا ہے مگر میں نے کرومیم سی آر لیا ہے. اچھا, کاپر کا میں نے سی یو لیا ہے, کیوپرم ہے ایکچولی اس کا لیٹن نیم, تو اس لیے میں نے اس کا سی یو لے لیا. تو سی سے کتنے بن گئے؟ بے شمار بن گئے. ٹھیک ہے, مگر اکیلا سی صرف کاربن کا ہی ہے, باقی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے. تو یہ آگے میں نے کافی مثالیں دی, ہائیڈروجن کی, ہیلیم کی, ہائیڈروجائرم کی, پھر فلورین کا ایف ہے, اور فرینسیم کا ایف آر ہے, بوران کا بی ہے, بریلیم کا بی ای ہے, اور برومین کا بی آر ہے. یہ دیکھیں یہ بی آر ہے برومین کا. یہ برومین کے اینڈ پہ بھی یار وہ ای آنا تھا, یہ پتہ نہیں کیسے رہ گیا میرے سے. ٹھیک ہے, چلیں یہ آپ میری کچھ نہ کچھ جو کوتاہیاں ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں میں کرتا. اچھا, اسی طرح دیکھیں اب بی سے کتنے بن رہے ہیں؟ بوران کے لیے اکیلا بی آ گیا. پھر اس کے بعد جتنے بھی ہیں, بیریلیم کا بی ای ہے, برومین کا بی آر ہے, اور بیریم کا بی اے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا پھر یہ دیکھیں, اچھا ایک تو یہ رول آپ کو سمجھ آ گیا. ایک اور ہے, کچھ تقریباً 10 کے قریب ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ان کا نام ہے وہ اس لیٹر سے سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ذرا دیکھیں, یہ دیکھیں سوڈیم. اب سوڈیم کو ایس سے شروع ہونا چاہیے تھا مگر اس کا سمبل ہے این اے. ٹھیک ہے, تو این اے جو ہے یہ کیوں ہے؟ یہ لیٹن ورڈ ہے نیٹریم. وہ این اے وہاں نیٹریم سے لیا ہے, نام اس کا سوڈیم ہے مگر لیٹن میں سوڈیم کو نیٹریم کہتے ہیں, اس لیے ہم نے این اے لے لیا. اب گولڈ کا سمبل اے یو ہے, جی ہونا چاہیے تھا. جی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ گولڈ کا جو لیٹر نیم ہے وہ ہے آرم, اے یو آر یو ایم, تو میں نے وہ اے یو آرم سے لیا. پھر آئرن کا سمبل تو آئی ہونا چاہیے تھا مگر میں نے ایف ای لیا ہے کیونکہ اس کا لیٹر میں نام فیرم ہے, ایف ای. اچھا, سلور کا تو ایس ہونا چاہیے تھا یا ایس آئی ہونا چاہیے تھا, کچھ ہوتا مگر ایس تو ہوتا, مگر میں نے اے جی لیا ہے کیونکہ یہ بھی لیٹن نیم ہے یا گریک نیم ہے, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. آرجینٹم, یہ آرجینٹم ہے. وہ گریک نام صرف 2 ہیں, باقی سارے لیٹن ہی ہیں 10 میں سے. ٹھیک ہے, تو وہ شاید ایک یہ ہوگا اور ایک وہ ہائیڈروجائرم ہوگا, مجھے ایگزیکٹ ابھی زبانی یاد نہیں ہے, بٹ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیٹن اور گریک ہیں کوئی 10 کے قریب ہیں یہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ پھر ایچ جی مرکری کے لیے. اب مرکری کا سمبل ایچ جی ہے تو ایم ہونا چاہیے تھا مگر میں نے ایچ جی لکھا ہے کیونکہ اس کا جو گریک نیم ہے وہ ہائیڈروجائرم ہے. تو ایچ اور ہائیڈرو سے اور جی جو ہے وہ جائرم سے, ایچ جی. اسی طرح اینٹی منی جس کو آپ سرما کہتے ہیں, اینٹی منی یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, اس کا سمبل ایس بی ہے, ہونا اے چاہیے تھا, اینٹی منی کا اے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کا لیٹر نیم ہے سبیٹیم, اب اس لیے ایس بی ہے, ایس اور بی, اس لیے اس کا سمبل ایس بی. ٹھیک ہے, اب کاپر کا سی یو ہے, حالانکہ
اس پورے کاپر میں یو تو آتا ہی نہیں کہیں بھی. اس کا مطلب اس کو میں نے کیوپرم سے لیا, CuPrUm, کیوپرم. Cu یہ بھی لیٹن ہے, کاپر کو لیٹن لاطینی زبان میں کیوپرم کہتے ہیں. پوٹاشیم کا K ہے, ہر کسی کو پتا ہے, مگر یہ تو P ہونا چاہیے تھا, تو میں نے K لکھا ہے. یہ کیلیم ہے, شاید گریک یا لیٹن, مجھے نہیں یاد. تو یہ کیلیم ہے, K پوٹاشیم کے لیے. ٹھیک ہے. ٹین بھی ایک آپ کو پتا ہے میٹل ہے, یہ جس کے ٹین بنتے ہیں, جس کا وہ جو پیتے ہیں ٹین, وہ جس کے بنتے ہیں وہ ٹین ہوتی ہے. اچھا, اس کا میں نے لکھا ہے SN, حالانکہ T ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ اس کا لیٹر نیم ہے سٹینم. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 10 کے قریب ہیں جو یہ چلیں, اس کے ساتھ ہی میرا لیکچر بھی ختم ہو رہا تھا. یہ کوئی بیٹری کا مسئلہ بنا ہے, تو اینی وے یہ لیکچر ختم ہو گیا ہے میرا, اور امید ہے آپ کو پیریوڈک ٹیبل کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور جو ایلیمنٹ اور ایٹم ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو.